ایک کیس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی حد تک وائرل ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے. اس میں ایک بگ باس کی کہانی جو ہے وہ بہت چل رہی ہے. وہ ایک سلوگن جو ہے وہ باس باس. یہ باس کون ہے, یہ کیس کیا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس میں کتنے افیکٹڈ ہوں گے اس معاملے میں, اور پوری کہانی کیا ہے سر؟ وہ اسحاق ڈار صاحب تو افیکٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور وہ جو ملزمان ہیں, 2 ملزمان ہیں جو ڈار فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک احمد رضا ڈار تھے, ایک ابھی گرفتار ہوئے ہیں جی, اور باس بھی گرفتار ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کی وجہ سے یہ نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ بتا رہا ہوں, میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں اس کیس کو بہت زیادہ ڈیپلی اسکروٹنائز کیا ہے اور انفارمیشن کلیکٹ کی ہے. ٹھیک ہے. باس گرفتار ہو گیا ہے اور تمام ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں. یہ خبر بھی ابھی میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بریک کی ہے. پاکستان کے کسی صحافی کی وہاں تک رسائی نہیں پہنچی کہ باس گرفتار ہو گیا کہ نہیں ہوا, یہ میں نے کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے اب سارے صبح کے نا مجھ سے پوچھی جا رہے ہیں کہ کون ہے. باس ایک عام جیسے لڑکے تھے, ان لڑکوں نے ان خواتین کو پریشرائز کرنے کے لیے, ان سے پیسہ نکلوانے کے لیے ایک باس ڈکلیئر کر دیا, بالکل اپنے دوستوں میں سے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہی باس بنا کے کہہ رہے تھے کہ یار تو باس بن کے گل کرتا رہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک باس تھا, اور وہ باس کو ابھی آج جب گرفتار کرنے گئے ہیں گزشتہ رات, تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی, وہ چھت سے یا میرا خیال کہیں سے گرا اور اس کی نا ٹانگ ٹوٹ گئی. اچھا میاں صاحب, سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس باس کو گرفتار کرنے سے پہلے پولیس بھی کیا تھوڑی سی سوچ رہی تھی کہ آخر باس ہے کون, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ نہیں, بڑے ہاتھ پولیس کو کوئی آئیڈیا تھا؟ پولیس کو یہ بات بالکل آئیڈیا تھا کہ اس میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں, جب یہ معاملہ رپورٹ ہوا اور جب چیف منسٹر پنجاب کو یہ پتہ لگا کہ یہ فوراً خواتین کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے فوری طور کے اوپر اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کرنے سے پہلے انہوں نے ان آفیشیلی اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ انسیڈنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو متعلقہ سینئر پولیس آفیسرز تھے انہوں نے بریف کیا اور بڑا کھل کر بریف کیا کہ یہ انسیڈنٹ ہے, اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر ایک ڈار فیملی کا بچہ جو ہے وہ ہے اور وہ انڈر کسٹڈی ہے. انہوں نے ان کو, میڈم چیف منسٹر نے ابرپٹلی فوری طور کے اوپر کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو سخت سے سخت سلوک ہو جی وہ کرنا ہے, کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرنا کہ آپ جو ہیں وہ یہ چونکہ ڈار فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ رشتہ داری ہے یا یہ مریم نواز کے کزن ہے, تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی نرمی برتنی ہے, قطعی کوئی طور پہ نرمی نہیں برتی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس دن پھر 1 جولائی, 30 جون کی رات, 1 جولائی اور پھر آگے پولیس سوئی نہیں, اور پولیس نے پھر ان ملزمان کو پکڑا. جب 4 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے تفتیش کر کے جو باقی 8 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں, تو پتہ چلا کہ یہ پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ باس جو ہے چیٹ سے انہوں نے جب ان ملزمان کو گرفتار کیا, ان کی چیزیں لیں اور رضامندی سے لیں. اب دیکھیں, شریف فیملی نے میری اطلاعات کے مطابق علی ڈار صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ہماری فیملی کے بارے میں بات آ رہی ہے اور یہ ملزمان یہ ہیں, تو انہوں نے خود اس احمد رضا ڈار کو گرفتار کروایا, اس کو سرنڈر کروایا, پولیس کو بتایا کہ اس کو یہاں سے جا کے آپ گرفتار کریں, یہ یہاں پر ہے. اور یہ سارے ایک شخص جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر اس نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے, احمد رضا ڈار نے. ٹھیک ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پورے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. بالکل. اس کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب جیسی ایک قداور شخصیت اور ایک جنٹل مین آدمی جس نے ساری زندگی جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ اور جو ہے اللہ اور رسول کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے, اس شخص کے کیا جو بنا بنایا امیج تھا گزشتہ ایران, آپ ایپیسوڈ ایران امریکہ ایپیسوڈ کے دوران دیکھنا, بالکل ان بے وقوفوں اور جاہلوں اور ملزموں کی وجہ سے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس نے خاک میں ملا دیا, داغدار کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی عزت کرتے ہیں ان کی نظر میں اسحاق ڈار صاحب ہمیشہ ہی قابل عزت تھے, اور اس واقعے کے بعد بھی وہ قابل عزت ہی رہنے. میاں صاحب, آپ نے فرمایا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان قریب کیا CCD بگ باس اور رضا ڈار کے نیفے میں پسٹل چلانے والی ہے؟ کیا ان کو بھی کوئی ساتھی چھڑانے آئیں گے؟ کیا اس سے پہلے جو پنجاب کے اندر ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے کہ کہیں پر بھی ابھی ماورائے عدالت میں, اس کے اوپر بھی آگے جا کر بات کریں گے کہ اب تک کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی وہ جو ہیں وہ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ڈار فیملی بگ باس اور رضا ڈار کے خلاف بھی ایسی کوئی قانونی
چارہ جوئی ہوگی؟ دیکھیں یہ قانونی چارہ جوئی تو ہے ہی نہیں. سی سی ڈی کے حوالے کرنا اور اس کو ماورا عدالت کرنا یہ قانونی کارروائی تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. میرا ایک جذباتی اور غصے والا موقف تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی سی سی ڈی کے حوالے کریں اور ان کو ماورا عدالت جو سیٹ ہوئی ہے نا اور ان کو بھی ماورا عدالت قتل کریں. لیکن بطور قانون کے طالب علم بالکل اور بطور ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بطور انسان ہوتے ہوئے ایسے ہی میں اس بات کی حمایت نہیں کر سکتا کہ ان کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی ماورا عدالت جو ہے وہ قتل کیا جائے. میں اس بات کا حامی ہوں کہ جو آپ نے پہلے ماورا عدالت قتل کیے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہیے قانون کے مطابق جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. بڑی بات آپ ان کو تفتیش کریں, ان کو ٹرائل دیں, سخت سے سخت قانون سازی کر لیں. سر آپ کے پاس اختیار موجود ہے, آپ وہ طریقہ استعمال کریں. آپ کو جب آپ ماورا عدالت قتل کرتے ہیں, ماورا عدالت قتل قانون کے خلاف تو ہے ہی ہے, یہ سر فطرت کے خلاف ہے, یہ قدرت کے خلاف ہے. جب اللہ رب العالمین نے کسی کو کہتا کہ بغیر سنوائی کے بغیر تفتیش کے آپ کسی کو اس کی جان لیں تو ایک انسان کون ہوتا ہے. میں اس لیے اس بات کا حامی ہوں, قطعی طور کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ اصول یہاں پر لاگو کر رہے ہیں وہ عام غریبوں کے بچوں کے ساتھ بھی لاگو کریں. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک پولیس کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ مار دیں. سر اور پولیس بھی وہ جس کے اوپر عوام کا کبھی اعتماد نہیں رہا. ٹھیک ہے. یہ پولیس اپنی رویے کی وجہ سے, اپنی کرپشن کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے. اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بالکل ایسے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس بات کا بھی بلیور ہوں کہ یہی پولیس جب بھی قانون کے مطابق کوئی بھی کام کرنے میں آتی ہے تو یقین مانے ملزم چاہے چاند پہ بھی جا کر چھپا ہونا تو یہ نیک نیتی سے اگر کام کریں تو چاند سے بھی ملزم کو پکڑ لاتے ہیں. یہ صرف چونکہ ہیں بدنیت اور ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف قانون سازی. ٹھیک ہے. وہاں پر ان کو یہ مار پڑتی ہے. اس وجہ سے ان کے جو ملزمان جو ہیں وہ قانونی حکم کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر ان کو یہ پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑی. سی سی ڈی بنانے کی وجہ سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا, الٹا نقصان ہوا. نقصان یہ ہوا آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر جی یہ تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کر لیا کہ جی آپ نے تقریباً 800,000 بندہ جو ہے پولیس مقابلہ میں مار دیا. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کرائم کم ہو گئے, لیکن نقصان جو ایک ہوا اس نقصان کا ازالہ نہیں کبھی ہو سکے گا. جی ان کی وجہ سے اس 900 آپ کے وجہ سے جو آپ نے آسٹریلیا کی ہانیہ عدیل بچی مار دی. بالکل. اور اس کی وجہ سے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑی اور پوری آسٹریلین پبلک کو یہ پتا چل گیا کہ پاکستان کے اندر ایک کلنگ فورس بنائی گئی ہے جو مار رہی ہے. یہ نقصان زیادہ ہے. وہ آپ نے جو کرائم کم کیا وہ کوئی کم نہیں کیا. کیا چوریاں ڈکیتی نہیں ہو رہی؟ یہ پچھلی دنوں یہ مجھے کل ایک شخص بتا رہے تھے گلبرگ کے اندر انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر رابری کر کے گئے. تو کدھر گئی سی سی ڈی؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ بالکل ایسے. آپ کیوں نہیں دیکھیے یہ جو ہم ڈیفینسی والا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں جی جی اس کے اندر 2 دفعات لگائی گئیں 365 اغوا تاوان ٹھیک ہے اور 375 پی پی سی ٹھیک ہے گینگ. اوکے. اس کے اندر 3 سزائیں لکھی ہوئی ہیں, سزائے موت, عمر قید یا عدالت سمجھے تو باقی ساری زندگی مجرم عدالت کے اندر رہے گا. ٹھیک ہے. اگر یہ والی امینڈمنٹ ہم چوری ڈکیتی رابری اینڈ مرڈر ڈیورنگ رابری کے اندر بھی شامل کر دیں اور پولیس کو اس کی ایویڈنس جو وہ کلیکٹ کرتی ہے اس کا قانونی طور کے اوپر اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیں, جیسے پولیس کا 161 پولیس کی کسٹڈی میں لیا گیا بیان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جی, اور پولیس والوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ نے جب ملزم گرفتار کرنا ہے تو اس کی چین آف ایویڈنس جو ہے وہ اس طریقے سے کلیکٹ کرنی ہے. آپ کے پاس پروسیکیوٹرز موجود ہیں, وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, پولیس والے ان سے مدد لے سکتے ہیں. تو آپ وہ والا طریقہ استعمال کر کے ان سارے چوروں ڈاکوؤں کو اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیں. قتل کیوں سر؟ عدالت دے نہ کسی کو سزائے موت بالکل دے. کیا نور مقدم کیس جو اسلام آباد میں ہوا سر اس کے اندر پولیس نے معیاری تفتیش نہیں کی؟ بالکل کی. کیا اس کے اندر پولیس نے معیاری ایویڈنس کلیکٹ نہیں کیا؟ اسی وجہ سے عدالت نے سزائے موت دی. ہائی کورٹ سے سزائے موت برقرار رہی, سپریم کورٹ سے سزائے موت برقرار رہی, نظر ثانی سزائے موت کے خلاف جو ہے وہ مسترد ہوئی وہ بھی برقرار رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے. اگر آپ نیت سے کام کرنا چاہیں تو نور مقدم کیس کی طرح آپ کر سکتے ہیں. قصور والا جو علی عمران ملزم پکڑا گیا جی ٹھیک, اس کو کیا آپ نے سزائے موت نہیں دی نا؟ بالکل ایسے. تو پھر آج آپ کو کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے بغیر ٹرائل پولیس کو یہ اختیار دیا
وہ ایک کلنگ فورس کی طرح بن کر پورے پنجاب کے اندر لوگوں کے بچوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل ملزم ہی نہیں تھا. بالکل. قصور کی زینب والا جو واقعہ تھا سر, اس کے دوران بھی پولیس نے 3 بے گناہ لوگ پکڑ کے مار دیے یہ سمجھ کے کہ یہ ملزم تھے, بعد میں پتہ چلا ملزم کوئی اور تھا. تو جو پہلے بے گناہ مارے گئے ان کا خون کس کے سر کے اوپر ہے؟ بالکل اسی طرح ہی اب بھی یہ کلور کوٹ بھکر کے اندر CCD ایک ملزم کو گرفتار کرنے گئی, ایک 7 سال کی بچی مار آئی. وہ پاکستانی بچی تھی, غریب کی بچی تھی, کسی نے جو ہے وہ توجہ ہی نہیں دی, مار دی, عام بچی تھی. آپ کے نزدیک انسانی جان کی قیمت ہی کوئی نہیں. آسٹریلیا کی بچی آپ نے مرڈر کی تو دیکھیں کوہرام مچ گیا, یہ پولیس والے جا کے وہاں پہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں, معافیا مانگتے پھر رہے ہیں. بالکل ایسے یہ نقصان ہوا. اب کیا ہوا, آپ نے پولیس کو لاقانونیت کرنے کا اتنا اختیار دے دیا کہ وہ پولیس اہلکار رات کو دروازہ توڑ کے, جج کے گھر کا دروازہ توڑ کے جج کے بیڈ روم تک گھس گیا. سر یہ SHO یہ کیوں گھس گیا؟ کیونکہ اس کو آپ نے لاقانونیت کا لائسنس دے دیا ہوا ہے. بالکل. اور اس لائسنس, اس بدماشی کی بنیاد کے اوپر وہ چلا گیا. ایسے ہی اگر آپ یہ رویہ نہیں روکیں گے تو یہ ہم بھگت رہے ہیں, یہ 1 سال بعد ہم زیادہ بھگتیں گے. اور ہو سکتا ہے کل کو ان کے دروازوں کے اندر بھی یہی پولیس والے ایسے ہی چلے جائیں جو اس وقت فیصلہ ساز ہیں, جو سب کچھ کروا رہے ہیں. سر آپ مثال دیکھیں نا, ایکسٹینشن دی ہوئی ہے. سر آپ مثال دیکھیں میاں صاحب, یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جی چونکہ اسٹیٹ نے ایک پالیسی بنا دی اور درست بنائی, اس کو مس یوز پولیس نے ایسے کیا کہ بجائے آپ اصل ملزم کو گرفتار کرنے جائیں یا اس کو پکڑ کر لائیں, آپ نے اس کی چادر 4 دیواری کا ایسا تقدس پامال کیا, ان کی خواتین, ان کی بچیاں, ان کے بچے, ان کو ایسا ٹیررائز کیا کہ خدا کی پناہ آپ ان کے سارا گھر سامان برباد کر کے آگے. یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہاں پر آپ نے ان کو یہ لائسنس دیا, پشت پنائی کی, ویل ڈن, تحریک انصاف والے ہیں, ٹھوک دیں, اڑا دیں, گھر بھی توڑ دیں, گاڑیاں بھی توڑ دیں, سب کچھ کر دیں, لوٹ مار بھی کر لیں. اور لوٹ مار کی پولیس والوں نے. بالکل. وہ حوصلہ یہ ملا کہ آج وہ جج کے گھر گھس گئے, دروازہ توڑ کے گھس گئے, وہ سویا ہوا ہے جج, اور اس کے گھر چلے.